السلام علیکم تمام سامعین اکرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 104 اور 105 کے بارے میں۔ ان احادیث مبارکہ میں شہر مکہ کی حرمت یعنی شہر مکہ کا احترام اور اس کی عزت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 104 میں جب مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید نے مکے کی جانب اپنی فوج بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے عمرو بن سعید کو اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنائی کہ وہ کسی طرح مکے پر اپنی چڑھائی کا فیصلہ منسوخ کر دیں۔ تو چلیے آئیے پہلے حدیث نمبر 104 کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حدیث نمبر 105 کی طرف چلیں گے۔ حدیث نمبر 104 حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے گورنر مدینہ عمرو بن سعید سے کہا، اب یہاں پہ واو ساکن ہے اس لیے ہم اسے عمرو پڑھیں گے۔ عمرو بن سعید سے کہا جبکہ وہ مکے کی طرف فوج بھیج رہا تھا، امیر گورنر صاحب مجھے اجازت دے کہ میں تجھے وہ حدیث سناؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن بیان فرمائی تھی، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، مکے میں جنگ و جدال کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکے میں خون ریزی کرے یا وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال سے جواز پیدا کرے تو اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی ہے، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت تھی اور آج اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ حضرت ابو شریح سے پوچھا گیا، عمرو بن سعید نے حدیث سن کر کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، عمرو نے کہا، ابو شریح میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بلا شبہ مکہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی قتل کر کے فرار ہونے والے کو اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن سعید جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے ان کی گفتگو بیان کی گئی ہے۔ عمرو بن سعید نے جب مکہ کی طرف اپنی فوج بھیجنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنائی تاکہ وہ کسی طرح اپنا ارادہ منسوخ کر دیں۔ اب ظاہری بات ہے ہم میں سے اکثر سامعین کے ذہن میں یہ بات بھی آئی ہوگی یا وہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ عمرو بن سعید مکے کی طرف اپنی فوج بھیجنا چاہ رہا تھا۔ تو مختصر طور پر میں بتانا چاہوں گی کہ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلافت ان کے بیٹے یزید کے ہاتھ میں آ گئی جو کہ سراسر غلط تھا۔ یہ ایک طرح سے مورثی بادشاہت ہی تھی، جیسے پہلے باپ پھر بیٹا پھر اس کے بعد اس کے بیٹے کا بادشاہ بننا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور بہت سے مسلمان اس چیز کے خلاف تھے، انہوں نے یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ دراصل یزید خود بھی بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف تھا، جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ تو اس صورت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مشاورت سے یہ طے پایا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہیں خلیفہ کے طور پر نامزد کر لیا گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ اور مکہ کے ارد گرد کے علاقوں کی
کافی بڑی مسلمانوں کی تعداد نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بیعت بھی کر لی۔ اب دیکھا جائے تو ایک ہی وقت میں دو خلیفہ، ایک طرف یزید اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں تھے، تو یزید کے حکم پر مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید نے اپنی فوج مکہ کی طرف روانہ کرنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دی، تاکہ کسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کی اصل ابتدا یزید کی وفات کے بعد ہوئی۔ خیر، جب ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب دیکھا کہ فوج کے دستے مکے کی طرف روانہ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ظاہری بات ہے وہ حرم میں جا کے خون ریزی کریں گے، تو انہوں نے مدینہ کے گورنر عمرو بن سعید سے کہا، اے امیر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سناؤں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن بیان فرمائی تھی، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا اور میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے یہ حدیث سنائی۔ یعنی حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمہید اس لیے باندھی کہ یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ میری آنکھیں، میرا دل اور میرے کان گواہ ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرماتے سنا کہ مکے میں جنگ و جدال کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اسے لوگوں نے حرام نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیز ہے تو اس کو حرام ہی سمجھا جائے، نہ کہ کسی انسان نے اسے حرام کیا ہے کہ جب دل کیا اس حرام کو حلال کر لیا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز حرام ہے وہ تا قیامت حرام ہی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ مکے میں خون ریزی کرے یا وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال سے جواز پیدا کرے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی لیکن تمہیں نہیں دی، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت تھی، اور آج اس کی حرمت پھر ویسی ہی ہو گئی ہے جیسے کل تھی۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے صرف دن میں خاص حصہ تھا جب انہیں اجازت دی تھی کہ کفار کے خلاف تلوار اٹھائیں، اور وہ لڑائی دنوں یا مہینوں پر مشتمل نہیں تھی بلکہ دن کا ایک مختصر سا حصہ تھا، اور پھر اس کے بعد مکہ شہر کی حرمت، اس کا احترام، اس کی عزت ویسے ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ تو اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال سے یہ جواز پیدا کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو ایسا کیا تھا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ انہوں نے تو اللہ کے کہنے پر ایک مختصر سے وقت کے لیے تلوار اٹھائی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ وقت کی ضرورت بھی تھی، لیکن فتح مکہ کے اگلے دن ہی ہر طرح کی خون ریزی اب شہر مکہ میں تا قیامت حرام ہے، حتیٰ کہ درخت کاٹنا بھی اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات ختم کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو بھی یہ خبر پہنچا دے۔ اب ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سب بیان کرنے کا یہی مقصد تھا کہ اے امیر، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے حرام کردہ سے آگاہ کروں۔ پھر کسی نے حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ نے عمرو بن سعید کو یہ سب کہا تو آپ کی بات سن کر اس نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمرو نے کہا، ابو شریح، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بلا شبہ مکہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی قتل کر کے فرار ہونے والے کو، نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو۔ اب عمرو بن سعید کا یہ سب ڈٹائی سے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یزید کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا وہ مجرم ہے اور مجرم کو سزا دینا ہمارا حق ہے۔
حدیث نمبر 105۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تمہاری جانیں، تمہارے اموال۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے۔ خبردار حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہوا، آگاہ رہو۔ جواب دو، کیا میں نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا؟ آپ نے ایسا 2 بار فرمایا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارے اموال۔ تو محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں ہے۔ دراصل یہ حج کا دن تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر، دن اور مہینے کی عظمت کے حساب سے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ اے مسلمانوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں یعنی عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ جس طرح تمہارے نزدیک اس شہر، اس مہینے اور اس دن کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، بالکل اسی طرح تمہارے مسلمان بھائی کی جان، اس کا مال، اس کی عزت تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ اب جو یہاں حج کے موقع پر حاضر ہے، اسے چاہیے کہ اس شخص تک میری بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حاضر شخص کے مقابلے میں وہ شخص اس بات پر زیادہ عمل کر سکے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر کل امت مسلمہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم وہ نام نہاد مسلمان ہیں جو ذرا سی بات پر قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور اپنے مسلمان بھائی کے مال کو اپنا مال سمجھ کر اسے لوٹنے میں، دھوکہ دہی کے ذریعے ہتھیانے میں اور تو اور بہن اور بیٹیوں کے وراثتی حق پر قبضہ کرنے میں بھی ہمارا کوئی ثانی ہی نہیں، اور صرف اپنے اس مسلمان بھائی کی عزت کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں جو مال و دولت میں، حسب و نسب میں یا عہدے میں ہم سے اعلیٰ ہو۔ اب مختصراً دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان احادیث مبارکہ سے کیا سیکھا۔ نمبر 1، مکہ کی حرمت۔ احادیث میں واضح کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا ہے، اسی بنا پر یہاں خون ریزی، درخت کی کٹائی یا کسی بھی طرح کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، بشرط یہ کہ انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ نمبر 2، حاضر کو غائب تک پہنچانے کی ذمہ داری۔ یہ احادیث مبارکہ یہ تعلیم بھی دیتی ہیں کہ جو شخص موجود ہے یعنی حاضر ہے، اس سے چاہیے کہ غائب جو موقع پر نہیں ہے اس تک یہ علم پہنچائے۔ اس بات کا مطلب ہے کہ علم حدیث اور احکام کی اشاعت صرف سننے اور سیکھنے تک محدود نہیں، بلکہ اسے آگے منتقل کرنا بھی فرض ہے۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے مال، اس کی جان اور اس کی آبرو کی حفاظت کرنا بھی ایک مسلمان کا فرض ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں احادیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوں گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔